अस्सलाम वालेकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और पाकिस्तान में ज़र इनकलाब लाने का ख्वाब जो देखा जा रहा है, क्या वो ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या पाकिस्तान को हम भी ग्रीन वो कहते हैं क्लीन एंड ग्रीन होता देख पाएंगे? अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान है, कोई एक स्पेसिफिक किसी सूबे को नहीं कहा गया। ना पंजाब की बात हो रही है, ना सिंध की, ना सरहद की, ना बलूचिस्तान की। तो बात अगर पाकिस्तान की हो रही है तो हम एक पेज पर क्यों हमेशा खड़े नज़र नहीं आते? यानी कि जब पाकिस्तान की को डेवलपमेंट की बात आती है तो क्यों हालात इतने अबतर हो जाते हैं? क्यों ऐसे लोग जो है उनके पेटों में दर्द शुरू हो जाता है कि हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक सूबे को टारगेट किया जा रहा है या किसी सूबे के साथ गलत सलूक किया जा रहा है या माँ वाला सलूक जो है वो अपनाया नहीं जा रहा है एक सूबे के साथ? ऐसा क्यों होता है? आज के पॉडकास्ट में इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ये मंसूबा है क्या और क्यों है, किस वजह से है, क्या पाकिस्तान जो ये ख्वाब देखा जा रहा है क्या ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा ज़र इनकलाब के लिए कितना ज़रूरी है? क्या ज़र इनकलाब जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे आज के पॉडकास्ट में। और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? क्यों आपके पेटों में मरोड़ उठ जाते हैं जब इस तरह के पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात आती है या जब पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने की कुछ सोचता है तो क्यों ये हालात हमारे सामने आते हैं? और इसके साथ साथ बदगुमानी क्यों बढ़ रही है सिंध में, जबकि सिंध का इससे कोई लेना देना नहीं है? ये जो है तमाम तर मंसूबा जो है वफाकी वज़ीर जो है हमारे, उन्होंने भी इस पर इर्सा की तरफ से भी इस पर मतलब कि ओके कर दिया गया, अप्रूवल आ चुकी है। तो फिर हालात क्यों इतने ख़राब है? सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने जब इसको अप्रूव कर दिया है तो फिर पार्टी के लोग ही क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, रोज़े अच्छे गुजर हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे सामने, फिर क्यों इस पर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं? देखिए, जब हम स्कूल में जाते थे जी, और किताब में लिखा होता था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और तब हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के दरियाओं से जो उस पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये भी बताया जाता था कि ये हर सूबे का हक है इन पानियों पे, जहाँ जहाँ से जो दरिया निकलता है उस पे उस सूबे के अवाम का, सूबे का हक है। इसको भी आइन में तस्लीम किया गया। ये सारी चीज़ें हमने ख़ुद पढ़ी और यकीनन जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी पढ़ी होंगी, स्कूल तो वो भी गए होंगे मुझे लगता है। लिहाजा मसला ये है कि इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला के देखना शुरू कर दें तो वो जो ज़री पाकिस्तान था, ज़री मुल्क था, और लिखा होता था कि पाकिस्तान का इन्हिसार ज़राअत पे है, और तब लाहौर भी इतना बड़ा नहीं हुआ था, फैला नहीं हुआ था। हम देखते थे कि खेत हैं सरसब्ज़ और खलियान हैं और उनके अंदर अनवाओ अक़साम के अजनास हैं और फल हैं। मैंने पहले भी यहीं बैठ के एक बात कही थी कि मैं अपने ननियाल जाता था ना, तो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया का खूबसूरत और जायकेदार अमरूद जो है वो शरकपुर का होता था, शेखुपुरा के इलाके का। फिर चावल के हवाले से आप देख लीजिए, हाफजाबाद हो, गुजरांवाला हो, शेखुपुरा हो, उसके साथ चावल नहीं है, बासमती राइस नहीं है। लिहाजा फिर देखते ही देखते वहाँ सोसाइटीज़ बन गई, वहाँ पे प्लाजाज बन गए, और जो किसान था या जो ज़िम्मेदार था उसके भी बच्चों ने यही समझा कि नहीं, मैं इनू बस उन लाहौर ही लै जो ने बचना नहीं। यानी कि खेत को छोड़ो, एक कोठी या फ्लैट जो है वो लाहौर में या कराची में ले लिया जाए या पिंडी में, और जाके जो है वो अजीबो करीब किस्म के काम शुरू कर लेंगे हम, क्योंकि अब्बा जी मेरे दोस्त जो है वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के तो वहीं रहते हैं, तो मैं तो वापस नहीं जाना। अच्छा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील पढ़े हुए लोग जो ग्रेजुएट थे एग्रोनॉमी में या फूड टेक्नोलॉजी में, उन्होंने भी वो काम नहीं किया। हम फिर तनज़ली का शिकार होते हैं। और अब जाके ये जब से दोबारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का, मैं उसकी इफ्तिताई तकरीब में भी मौजूद था, जो ब्रीफिंग दी गई उसमें भी मौजूद थे। अल्लाह करे ये हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अब अपने ऊपर इन्हिसार करना होगा।
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ IMF کا پروگرام آخری ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں, اور وزیر اعظم پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ کئی جگہوں پہ میں خود گیا, کئی جگہوں پہ آرمی چیف گئے, کئی جگہوں پہ ہم اکٹھے گئے کہ ہمارے ملک کے یہ مسائل ہیں, اس کو حل کرنے میں مدد کیجیے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ اب انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے, اگر وہ KPK ہو, وہ پنجاب ہو, وہ بلوچستان ہو, وہ سندھ ہو, اس کی بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے تو خوبصورت نظارہ ہوگا اور آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے. اب تو ٹیکنالوجی اس قدر جدید ہو چکی ہے کہ پہلے جہاں پہ 1 ایکڑ سے 2 من کوئی چیز پیدا ہوتی تھی, اب تو وہ 200 من تک چلی گئی ہے, 500 من تک چلی گئی ہے. ٹیکنالوجی کو ہمیں اس کا اصول بھی ترجیح ہونا چاہیے, کسانوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح چین کے اندر آپ دیکھیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک پودے سے اگر 4 بیج نکلتے تھے, انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے وہ 200 بیج نکلنا شروع ہو گئے. لہٰذا اپنی اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو ایک خوبصورت محل وقوع بھی دیا ہوا ہے, زرخیز زمین بھی دی ہوئی ہے. اور ہم تو بچپن میں یہ بھی سنتے تھے کہ یہ جو UAE ہے, عرب امارات, ایون سعودی عرب, ان کو ہمارے عام بڑے پسند تھے ملتان کے. یہ ہم عام یہاں سے جایا کرتے تھے. پھر ہم نے یہ سنا کہ شپ بھر بھر کر پاکستان کی مٹی ان ممالک میں گئی اور وہاں پہ انہوں نے اس مٹی کے اندر زراعت شروع کی اور وہ کہیں سے کہیں نکل گئی. اسی پیچھے باقی سب اگے گئے. لہٰذا یہ جو سوچ ہے کہ ہم نے بیٹھے ہی رہنا ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, یہ گرین انیشیٹو جو ہے نا. سر تھوڑا اس پہ آتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم اگر کوئی دیکھے تو گرین پاکستان جو انیشیٹو منصوبہ یہ ایکچوئل میں ہے کیا؟ یہ گرین انیشیٹو یہ منصوبہ ہے کہ جو بنجر زمینیں ہیں, اتنی زمینیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, وہاں تک پانی پہنچایا جائے. وہاں پانی جائے گا, وہ سیراب ہوگا علاقہ, تو تبھی اس میں سے پھل پھول نکلیں گے نا, تبھی اس میں سے آپ کے ثمرات نکلیں گے. ثمر جسے عربی میں پھل کو کہتے ہیں, کہ وہاں سے وہ پھل آئیں گے, وہ پھول نکلیں گے, وہ بیج نکلیں گے. تو یہ بیسیکلی وہ ہے, اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. ہم جب میں پھر وہی اسکول کی پہلی کتابوں پہ آ جاتا ہوں کہ پاکستان کے نہری نظام کا جو بتایا گیا تھا کہ کس طرح بھل صفائی ہوتی ہے, کس طرح سالانہ ان نہروں کو مزید ڈگنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مزید اس کے اندر پانی کی فراوانی بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی منصوبہ تو ہے کہ جب جہاں جہاں پانی پہنچے گا وہاں گرینری آتی جائے گی, سرسبز ہوتا جائے گا. بنجر پاکستان کو اگر آباد کرنے کا سوچا جا رہا ہے, گرین کرنے کا سوچا جا رہا ہے, تو کائنڈلی جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ سوچے کہ پاکستان کا منصوبہ ہے, نہ کہ کسی صوبے کا. اور یہ منصوبہ پاکستان کی زراعت کے لیے کتنا ضروری ہے یہ تو آپ جان ہی چکے, لیکن سر زراعت واقعی اس کا مطلب کتنے % زراعت کا جاتا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے پاکستان میں, تو پاکستان کس حد تک پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دیکھیں, اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے نا تو آپ کو دستے نگر نہیں رہنا پڑے گا, کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں, آپ ایکسپورٹ کیجئے, اور پوری دنیا میں مانگ ہے ان چیزوں کی, اور پاکستانی پھلوں کی, پاکستانی سبزیوں کی. آپ یقین مانیں, میں جب امریکہ میں تھا اور کینیڈا میں تھا, یقین مانیں کہ وہ جو 64 آم 4 پیس وہ ہمیں اتنے مہنگے ملتے تھے, لیکن وہاں ہم ہی نہیں صرف پاکستانی بلکہ دیگر کمیونٹیز کے لوگ بھی, وہ بھی پاکستانی آم کے پیچھے یوں بھاگتے تھے کہ یار اس سے خوبصورت, اس سے اچھا, اس سے ذائقے دار, اس سے میٹھا, اس سے رسیلا آم نہیں ہم نے دیکھا. لہٰذا بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا ہمارے لیے, لیکن ہمیں یہ چاہیے. اور دیکھیں, جہاں تک یہ بات ہے نا, آپ نے بات کی کہ صوبے اختلاف کرتے ہیں, اور آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا. دیکھیں, وہ صدر مملکت ہیں, انہیں بھی علم ہے کہ وہ کس چیز پہ دستخط کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور کتنا ضروری ہے. رہ گئی بات یہ اختلافی نوٹ کی, میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں. میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں کبھی چترال سے, کبھی گلگت بلتستان سے چلتا ہوں, دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتے 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 جب میں سمندر کے قریب پہنچتا ہوں, ہم شور بڑا کرتے ہیں, ساڈا حق ہے, ہمارا پانی ہے اور ہم کسی کو نہیں دینے دیں گے. اور یار سمندر میں تو وہ جا کے ضائع ہو رہا ہے, خدا رہا اس کے لیے ڈیمز بنائے جائیں. صرف گلگت بلتستان میں 48 سے 50 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے ہمارے پاس. اور میں چین میں جب گیا تو وہاں ہر ایک نے اپنا اپنا وہ لگایا ہوا ہے, ٹربائنز, اپنی بجلی جو اضافی ہے وہ سرکار کو دے رہے ہیں, وہ چین کو قومی گریڈ میں جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہی ہم ادھر آتے ہیں
ماحول ہی بدل جاتا ہے, ماحول خراب ہو جاتا ہے. سر لاسٹ یہ کوشچن, ایک لاسٹ کوشچن, صدر آصف علی زرداری نے خود اس پروجیکٹ کا اپروول دیا لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس سے بالکل ناخوش دکھائی دے رہی ہے, یہ کیا کہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں اسی پہ آپ شاید توجہ آپ کی نہیں تھی, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ اب کوئی نہ کوئی شور تو ہم نے دیکھا. کالا باغ ڈیم بننا تھا, اس کا شمس الملک صاحب چیئرمین وابڈا ہوتے تھے, انجینئر تھے, وہ کہتے تھے یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. ہم نے دیکھا کے پی کے سے آواز اٹھی اور سندھ سے آواز اٹھی, یہ ہمارے پانیوں پہ قبضہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. یار اتنے لیٹ ہو گئے, ہم اتنے لیٹ ہو گئے. اب جو میں نے پہلے دہرایا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب پانی اوپر سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ پانی نے تو راستہ بنانا ہے نا, اس نے تو آگے بڑھتے چلے جانا ہے, لہٰذا اس پہ ہم نے کرنا ہے. وہ سندھ کر لے, وہ کوئی صوبہ تو کرے, ڈیم تو بنائیں, ریزروائرز تو ہونے چاہیے نا. جب وہ قحط سالی ہوتی ہے پانی پھر وہ سارا ضائع کر دیتے ہیں. اب سیلاب کے دنوں میں خود پروگرام کرنے گیا, میں آپ کے جنوبی پنجاب اور پھر سکھر تک تباہ کاریاں دیکھنے میں گیا, پروگرام کرنے گیا. وہاں پہ بھی میں نے کہا خدا کے واسطے اب پانی زیادہ آ گیا ہے تو پھر مار جاؤ, اچھا پانی نہیں آئے گا تو پھر مار جاؤ کیونکہ اب پانی نہیں ہے. لہٰذا جتنا تمہیں سیلاب کی کاش کے ریزروائرز بنا دیے جائیں, کاش کے ایسے منصوبے بنا دیے جائیں کہ جتنا پانی آئے وہ لوگوں کو مارے نہیں, بلکہ جب پانی نہ ہو اور لوگ بھوکے پیاسے ہوں تب وہ پانی استعمال کیا جا سکے. سندھ کو بھی یہ کر لینا چاہیے. لہٰذا یہ مختلف چیزوں پہ سیاست کرنا, اور شاید پریشر کی ایک وجہ بھی ہے مسلم لیگ نون کے اوپر جو ڈالنے کی کوشش کرتی ہے پیپلز پارٹی. میرا خیال ہے جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا تب تک کچھ مسائل حل ہو چکے ہوں گے. اور کیونکہ بلاول صاحب کی پرائم منسٹر کے ساتھ افطاری پہ ملاقات ہو چکی ہے اور اس میں چیزیں کچھ طے ہو چکی ہیں, اس پہ ہلکی ہلکی موسیقی یہ سیاسی جماعتیں چلاتی رہیں گی, لیکن کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں, بہت بڑا مسئلہ نہیں, بلکہ پاکستان اب ہمیں ترقی کرتا دکھائی دے گا انشاءاللہ, اور بہت جلد تمام تر اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہم سب کے سامنے آ جائیں گے. بہت شکریہ جواد فیضی صاحب, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے اور آپ کی گفتگو سے ہم ہمیشہ ہی بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان آکاش یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.